أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، میں نے سورہ نور 18 پارہ اس کے دوسرے رکوع کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بزرگ و عزیزوں، یہ جو پورا رکوع پڑھا گیا، بلکہ ایک رکوع اور بھی تھا، یہ پورے 2 رکوع تقریباً 10 آیت اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور سچائی کے بارے میں نازل فرمائی۔ امہات المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مقبول ترین بیویوں میں سے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے پاکیزہ ترین شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات ہیں، اور صحابیات میں بھی وہ عورتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شرف میسر آیا، جسے ہم اور آپ امہات المؤمنین کہتے ہیں۔
یعنی مومن مردوں اور عورتوں کی مائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ صحابیات سے بھی افضل ہیں۔ ظاہر ہے روئے زمین پہ سب سے قیمتی عورتوں کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا، چونکہ سب سے پاکیزہ ترین شخصیت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ روئے زمین پہ سب سے پاکیزہ شوہر جب نبی ہے تو ان کی بیویاں بھی سب سے زیادہ پاکیزہ ہوں۔ یہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اور تھوڑا سا بھی آج کل ایک عام مزاج ہوتے جا رہا ہے، میں بہت سنبھل کر گفتگو کر رہا ہوں، کہ جس کو کوئی علم ہو یا نہ ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ پر یا صحابیہ پر یا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی جملے کس دیتا ہے، تھوڑا سا بھی ایسا جملہ جو تھوڑی سی بھی توہین ہو، میرے بزرگ عزیزوں، میں اور آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ شان میں گستاخی کرنا تو سب سے بڑا جرم، وہ تو ہم مسلمانوں سے سوال ہی نہیں۔ شیعہ لوگوں نے، شیعہ جو اسلام سے نکلی ہوئی جماعت ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی ہے، اس لیے تو ایمان سے نکل گئے۔ اور کچھ لوگ آج آپ کی بھی ماحول پر نظر ہے، آئے دن اخبارات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ پر جملے کسے جا رہے ہیں اور ان کی شان کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ وہ تو خیر ایمان سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ وہ خود اپنی موت مریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ مجھے اور آپ کو بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا علم ہونا چاہیے، ان کے بارے میں کیا فضیلت ہے، کیا خصوصیات ہے، ان کی شان کے بارے میں کیا واقعات ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی علم نہیں، مجھے اور آپ کو بھی یہ علم کا نہ ہونا میرے اور آپ کی انتہائی کمی کی دلیل ہے، انتہائی کی کمزوری کی دلیل ہے کہ میرے بزرگ عزیزوں، میرے اور آپ کے معصوم بچوں کو نعوذ باللہ گندے فلم اسٹاروں کا تو نام یاد ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اسٹوری، آپ کی تاریخ، آپ کی بیویوں کی تاریخ اور ان کی سیرت کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، میں نے جو آیت تلاوت کی، تقریباً ایک رکوع آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ پاک نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی اور ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا ہے۔ کیا واقعہ ہو گیا تھا، اس واقعے کو بھی میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں تشریف لے جایا کرتے تو چونکہ آپ کی کئی بیویاں تھیں تو آپ قرعہ نکال لیا کرتے تھے، چھٹی اچھالنا جو کہتے ہیں، اس میں جس بیوی کا بھی نام آتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو اپنا ہم سفر بناتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا، ایک جہاد کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں نکلنے کی تیاری کرنے لگے، قرعہ اچھالا، ماں عائشہ کا نام نکلا، اللہ کے رسول نے سفر میں ساتھ میں نہیں، سفر گزر رہا تھا، اونٹ کا زمانہ تھا، پیدل کا زمانہ تھا، گھوڑوں کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول سفر میں جا رہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اونٹ پر ایک ہودج، پالکی جسے کہتے ہیں مراد، پالکی، جس میں عورت اندر بیٹھ جائے تو باہر سے بھی پتہ نہ چلے، یعنی اتنے پردے کا اہتمام، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہودج کا انتظام کیا گیا۔ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر اندر چلی گئی، راستے میں کھانے پینے کے لیے رکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ اپنی ضرورت وغیرہ پورا کر لو، ہم بھی جب
کبھی ساتھ چلتے تو اعلان کرتے نا کہ آدھا گھنٹہ ہے، اپنی ضرورت پورا کر لینا، اس کے بعد ساتھ میں چلنا. ایسا ہی اصول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کے اعلان کرنے کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے اتری اور تھوڑا دور تشریف لے گئی. جب واپس فارغ ہو کر جب آنے لگی اپنی پالکی کی طرف تو دیکھا گلے میں ایک ہار تھا، وہ گر گیا. اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئی اور یہاں پر آ کر دیر ہو گئی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نحیف اور کمزور تھی، بہت ہلکے بدن والے تھے. جو ہودج کو اٹھا کر چلتے تھے یا تو سواری پر یا پھر ایسا کندھے پر، ان کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر موجود نہیں. میں مثال دے رہا ہوں اپنے انداز میں کہ وقت ہوا 20 منٹ کا اعلان ہوا، 25-30 منٹ ہو گیا ہاتھ ڈھونڈتے ہوئے، اور ہودج کو اٹھا کر اللہ کے رسول کو بھی خیال نہیں رہا، چلنے لگے. سب یہ سوچے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر موجود ہے. چلے گئے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آئی، تشریف لائی تو دیکھا پورا سفر کا قافلہ جا چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھ گئے چادر اوڑھ کر. بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، سو اب اجازت بھی نہیں تھی نا کہ آگے چلے. پتہ نہیں قافلہ کہاں تک پہنچ گیا. جس جگہ سے گھومے تھے تو وہیں پر رہنا زیادہ آسانی تھی تاکہ کبھی نہ کبھی علم ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ایک ترتیب یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تاکہ وہ اخیر میں آتے رہے اور چلتے رہے. راستے میں کوئی گری پڑی چیز صحابہ کی گر گئی ہو تو اس کو اٹھا کے رکھ لے. یہ بھی ایک تدبیر تھی. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قیمتی صحابی ہے، ہر صحابی قیمتی ہے. وہ اس کام پر مامور تھے. وہ ان کی تو ترتیب ہی تھی کہ بالکل پیچھے چلتے، یعنی کئی کلومیٹر پیچھے، اور یہ قافلہ آگے نکل جاتا. وہ پیچھے سے جب آئے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی. ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی. چونکہ ہجرت سے پہلے نہیں، پردے کی جب آیت نازل ہوئی تھی اس سے پہلے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا. فوراً زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھی. اس پڑھنے کی وجہ سے ماں عائشہ کی نیند کھل گئی. فوراً انہوں نے چادر صحیح کیا. سونے کے وقت تو آدمی کا دوپٹہ، عورت کا دوپٹہ ہٹ ہی جاتا ہے. فوراً چادر صحیح کیا اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اٹھنی تھی. آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خادم کی طرح ماں عائشہ سوار ہے، خادم کی طرح نکیل پکڑ کر چلنے لگے. دوپہر میں مدینہ منورہ پہنچے جیسے عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، بدترین شخص روئے زمین پر، بدترین. ایسے منافقوں کو بات کو اچھالنے کا کوئی عنوان چاہیے. فوراً جب ماں عائشہ کو دیکھا اکیلے ہیں اور سفر سے آ رہے، اس کو تو معلوم تھا کہ صحابہ کا قافلہ آ چکا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ تنہا آ رہی. تنہائی آئے گی نا، جب ایک عورت گم گئی ہے تو میری آپ کی ماں بیٹی بھی ہوگی تو اکیلی آئے گی، اس میں کون سی نبی کی بات ہے. اس نے بات کو اڑا دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اس نے تہمت لگا دی. تہمت کا لفظ بھی میں بول رہا ہوں چونکہ لکھا ہوا ہے، باقی وہ بولنا بھی میری آپ کی شان کے خلاف ہے. اور مدینہ میں بات پھیل گئی. ماں عائشہ کو تو کچھ، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں. حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئی چونکہ بات توڑ چکی تھی. اور کچھ بھولے بھالے مسلمان، 2 صحابی اور ایک صحابیہ. عبداللہ بن ابی تو منافقین کا سردار، حضرت مستح یہ صحابی رسول ہے، حضرت حسان ابن ثابت صحابی رسول ہے. یہ بھی ان منافق کی بات میں تھوڑا سا آ گئے.
اور ایک صحابیہ حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کی ایک اور بیوی ہے، ان کی بہن، یہ بھی اس بات میں آ گئے۔ باقی دوسرے مسلمانوں نے تو چپی سادھ لی، ظاہر ہے نبی کی شان، نبی کی بیگم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور ماں عائشہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہوا یہ کہ ایک دن ماں عائشہ فرماتی کہ گھر میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے، حال چال پوچھتے، کچھ زیادہ بات نہیں کرتے اور چلے جاتے۔ تو میں پریشان تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج کیسے بدل گیا، لیکن اللہ کے رسول نے بھی نہیں بتایا، چونکہ ان کو یہ باتیں سب پہنچ گئی تھی۔ اور نبی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرا تو دل و دماغ بھی نہیں گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھ سے کم بات کر دی۔ میں ایک دن قضائے حاجت کے لیے حضرت مستح، حضرت مستح کی ماں کے ساتھ گئی۔ جنگل کی طرف جانے کا مزاج تھا، آج بھی دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے، بیت الخلا گھر میں بنے نہیں ہوتے ہیں، دور جنگلوں میں جایا جاتا ہے۔ کب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر حضرت مستح کے ساتھ واپس آ رہی تھی کہ حضرت مستح کا اپنی چادر میں پیر الجھا اور وہ گرنے جیسے ہوئی، اٹک جاتا ہے نا کبھی، اور ان کے منہ سے ایک بددعا کا جملہ نکلا، تعیس مستح۔ ماں عائشہ نے کہا تم اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو؟ کہا سب مستح کی یہ سب آگ لگائی ہوئی۔ کہا کیا لگائی ہوئی؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ کہا جس وقت تم حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ مدینہ منورہ میں انٹری کی، تم نے، تمہارا ہار گم گیا تھا، تم رہ گئی تھی، وہ تو پورا واقعہ ہے، تو عبداللہ بن ابی نے تم پر زنا کی تہمت لگائی دی اور میرا بیٹا مستح بھی اس میں شامل، اس لیے میں نے اس کو بددعا دیا۔ اب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا، روتے روتے گھر پہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے، معمول کے مطابق بہت ہلکی بات کی اور واپس چلے گئے۔ حضرت ماں عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے گھر ہوا؟ کہا تم جا سکتے ہو۔ اپنا سامان اٹھا کر اپنے مائکے، جب بھی دل ٹوٹتا ہے تو ہماری ادھر کی عورتیں بھی اپنے مائکے جانا پسند کرتی ہیں، خیر چلیے۔ والدہ کے پاس جا کر فوراً جو ماں کی گود میں سر رکھ کر جو رویا ہوگا، رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، دونوں کے اوپر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اتنا روئی کہ ایسا لگا ماں باپ کو کہ اب کلیجہ پھٹ کر باہر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کچھ نہیں معلوم، یعنی اللہ کے رسول نے کچھ بات نہیں کی ابھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا، ماں نے سمجھایا کہ بیٹی یہ سب افواہ ہے، اللہ پاک تیرا فیصلہ کریں گے، تو پریشان مت ہو، تو بے گناہ ہے، لیکن ہم کیسا کہہ سکتے اس سے کہ اس کے تو کوئی گواہ نہیں ہے تیری پاک دامنی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ 30 دن گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، اسی طرح روتے روتے۔ کیا حال ہوا ہوگا سمجھے، میرے اور آپ کی ماں پر کوئی تہمت لگا دے، پاک دامن پر، نبی کی بیگم پر کوئی تہمت لگا دے، جو دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ ترین عورت ہے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، صحابہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ تو گھر میں تھی اپنی ماں کے گھر، صحابہ فرماتے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی بھی طبیعت بجھ گئی تھی، کیسا کہے، کیا کہے، کس طرح ان کی پاک بازی کا اعلان کرے۔ نبی تو معصوم ہے، کر سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہے، اور 1 مہینہ گزر گیا۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ فرماتے کہ وحی کی کیفیت شروع ہوئی، اللہ کے رسول کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ صحابہ فرماتے کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تو بدن بوجھل ہو جاتا، اور ٹھنڈی کے موسم میں بھی پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا، اور اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنا شروع ہوا۔ اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی، اور فوراً کہا کہ مسجد نبوی چلو۔ صحابہ کو جمع کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہے کہ سارے صحابہ کو جمع کر کے لاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج
میری بیگم امہات المومنین تمہاری ماں عائشہ کے بارے میں اللہ پاک نے 2 رکوع نازل فرمائے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم اخیر تک لہ مغفرۃ ورزق کریم. 10 آیتیں نازل فرمائی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر نے خبر دی کہ بیٹا آ جاؤ، کوئی تم پر الزام نہیں، اللہ پاک نے آج آیتیں نازل فرما دی. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں 1 مہینے تک یہ تو سوچا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول میری کچھ نہ کچھ تو برات ظاہر کریں گے. ظاہر ہے برات تو ظاہر ہوگی، میری صفائی تو اللہ کے رسول خود شوہر پیش کرے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ پاک میری برات کی نازل قرآن میں آیتیں نازل کر دے گا. اللہ پاک جس کے بارے میں 10 آیتیں نازل کر دے، اس عورت کا کیا شان ہوگی کہ مجھے اتنا یقین نہیں تھا. یعنی میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ پاک میری صفائی کو قرآن میں نازل کر دے اور قیامت تک ہر حافظ قرآن اور ہر ناظرہ خاں اس آیتوں کو پڑھ کر ثواب وصول کرے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی. میرے بزرگ عزیزوں، یہ 2 لوگ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد تو پھر شوہر بیوی ظاہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی نے کہا بھی، بلکہ باپ نے یا ماں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار تو ہو جاؤ. ماں عائشہ کو کہا کہ دیکھو برات نازل ہوئی، کہ میں سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ شکر ادا کروں گی. اس نے میری برات نازل کی نا، انہوں نے میری برات نازل کی اور فوراً 2 رکعت سجدہ شکر ادا کیا. خیر میرے بزرگ و عزیزوں، روئے زمین پہ سب سے پاک باز جماعت اگر کوئی ہے انبیاء کے بعد، تو انبیاء کرام کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ اور صحابیات. اس میں بھی امہات المؤمنین جس کے بارے میں قرآن جس کے بارے میں نازل ہو رہا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ مجھے اور بھی بہت ساری شرف حاصل ہے دوسری عورتوں پر، اور بھی زیادہ مقبولیت ہے، میرے اندر اور بھی خوبیاں ہیں. ایک تو یہی سب سے خوبی کہ کسی کے بارے میں قرآن نے آیت نازل نہیں کی سوائے میرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب نہیں بھی ہوا تھا تب بھی حضرت جبریل امین کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لا کر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوٹو اور تصویر بتا دی تھی کہ تمہاری یہ زوجہ بننے والی ہے. یہ کسی اور بیگم کے بارے میں. پھر ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک خوبی اور ایک کمال مجھ کو یہ بھی اللہ پاک نے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن اور آخری رات میرے گھر میں گزرے. جب اللہ کے رسول کا وصال ہونے لگا، اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے گھر پہ رہنے لگے. دوسری عورتیں، دوسری بیگمات آ کے مل جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا روزانہ بیگموں سے ملنے کا، وہ نہیں تھا، بیمار تھے. تو ماں عائشہ کا گھر وہ ہوا. پھر کہا کہ جس وقت انتقال ہوا، اللہ کے رسول کا سر اور میری گود تھی. اللہ کے رسول کا سر اور میری گود. اور اس سے چند منٹ پہلے انتقال سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے. اللہ کے رسول نے عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھا اور پھر ماں عائشہ کو دیکھا. گود میں تو تھا ہی سر، اس طرح دیکھا. ماں عائشہ سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمل مسواک کرنا چاہ رہے. میں نے مسواک لیا، ادھر ہی اپنے دانت میں چبایا اور ویسا ہی بغیر دھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں لیا. تو میرا آخری تھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آخری تھوک گیا. کتنی بڑی فضیلت. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو میرے ہی گھر میں دفن ہوئے. آج ہم صلاۃ و سلام پڑھنے حاضر ہوتے ہیں تو وہ ماں عائشہ کا حجرہ ہے، ماں عائشہ کا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی دفن ہوئے. میں نے بھی اپنی قبر سوچی تھی وہاں پر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی کہ اگر تم اجازت دے دو تو میں یہاں دفن ہو جاؤں. تمہارے شوہر بھی دفن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باپ بھی دفن ہے، اگر تم اجازت دو. تو میں نے عمر کو اپنی جگہ پر ترجیح دے دی. میرے بزرگ عزیزوں، یہ معمولی نہیں ہے، میں نے اصرار کر دیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں فرمایا تھا انتقال سے پہلے
کہ ممکن ہو لحاظ میں، عمر کے لحاظ میں ماں عائشہ نے اجازت دے دی ہو میرے جنازے کو دفن کرنے سے پہلے پھر پوچھنا، اگر اس وقت بھی اجازت بدل دے تو مجھے جنت البقیع میں مولا کے حوالے کر دینا۔ پھر صحابہ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور پوچھا کہ حضرت عمر نے یہ وصیت کی تھی، اگر آپ اجازت دے تو۔ کہا نہیں، میں تو پہلے اجازت دے چکی ہوں، عمر ہی دفن ہوں گے۔ لیکن ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ ماں عائشہ دوپٹے کے ساتھ حاضر ہوتی، چونکہ پہلے تو باپ کا محرم، شوہر محرم موجود ہے، اور لیکن اب حضرت عمر تو غیر محرم ہے نا۔ تو جب سے حضرت عمر دفن ہوئے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر مبارک پر جاتی، وہی حجرے میں تھی قبر، وہی گھر ہی میں تھی، تو کہا جب بھی جاتی تو دوپٹے کو صحیح کر لیتی تھی کہ عمر غیر محرم ہے، حالانکہ اس وقت تو پردہ نہیں ہے، وہ تو زمین کے اندر جا چکے، اللہ کی شریعت کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن ایک حیا کا آخری درجہ، جو حیا کی گڑیا ہو، ساری شرم و حیا جہاں پر ختم ہو جاتی ہو، اس پر، اس خاتون پر کوئی تہمت لگائے تو کیا اندازہ ہوگا۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں کی خصوصیات ہیں، ماں ختیجہ کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، حضرت زینب کی الگ خصوصیات ہیں، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر اہل شیعہ الزام لگاتے ہیں ان کا ایمان خیر نہیں، اور بھی کوئی الزام لگاتا ہے ایمان سے ختم۔ ہم اور آپ نے ذرا سا بھی وسوسہ آیا، میرے بزرگ عزیزوں، میرے اور آپ کے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحابہ کے کرام کی عظمت نصیب فرمائے، صحابیات کی عظمت نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام نصیب فرمائے، خصوصاً امہات المومنین، ساری ماؤں کی میرے اور آپ کے دل میں اللہ پاک عظمت نصیب فرمائے، اور کوئی وسوسہ اور کوئی گندا شبہ ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو دور کرے اور میرے اور آپ کے دل کو صاف ستھرا بنا دے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔